بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، یہ آپ نے پوسٹ لگائی کہ جنت کو خرید لو، بڑی سستی جنت مل رہی ہے، آج جنت کو خرید لو۔ بالکل صحیح۔ اس کے اوپر میں کچھ تھوڑے سے دلائل دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آج واقعی جنت بڑی سستی ہے، اور اتنی سستی ہے کہ تصور بھی نہیں کر سکتے اس کے سستے ہونے پر۔ کیوں کہ اللہ کو یکتا اکیلا الہ مان لو، اس کی ذات و صفات کے ساتھ، حقوق الاختیارات کے ساتھ، اور علم اور تصرفات کے ساتھ اس کو اکیلا یکتا مان کر پھر اس کی بندگی کرو۔ اس کے اندر کوئی خرچہ نہیں ہوتا، نہ ماننے میں نہ بندگی کرنے میں کوئی خرچہ ہوتا۔ اس کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو، اس پر توکل اور بھروسہ کرو۔ وہی ایک ذات ہے جو اس لائق ہے جس کی بندگی کی جائے، عبادت کی جائے، توکل اور بھروسہ کیا جائے، جس کو پکارا جائے، جس کے نام پر مال خرچ کیا جائے۔ تو یہ اس کے اندر کوئی خرچہ نہیں ہوتا، سستی جنت ہے بالکل۔ آج اگر ایک مرلہ جگہ بھی خریدنی ہو تو کتنے پیسے لگتے ہیں؟ اس کے اندر کوئی پیسہ نہیں لگ رہا۔ اور پھر ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن اس دنیا کے مقابلے میں، بلکہ اس دنیا سے بھی زیادہ اور دنیا آ جائے، وہ ملا کر سونا بھی دیا جائے کہ اس کو جنت مل جائے تو ہرگز نہیں ملے گی۔ آپ اندازہ لگائیے جنت اس دن کتنی قیمتی ہوگی کہ اس دنیا کے مقابلے میں ناممکن ہے کہ وہ کوئی شخص سونا لے آئے اتنا، دنیا کی زمین کے برابر تول کر، اور بلکہ ایک اور زمین آ جائے اور وہ تول کے سونا لے آئے، یہ ناممکن ہے۔ تو اس کے باوجود اسے جنت نہیں ملے گی۔ اور آج صرف یہ اپنے قول اور عمل کو ٹھیک کرنے سے یہ جنت مل جائے گی۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اتنا سستا رکھا انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے کہ وہ صرف اللہ کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ند نہ بنائیں، ضد نہ بنائیں، اور اس کے حکموں کی پابندی کریں، اور اس کی کتاب کو منوً مانیں، اس پہ عمل کریں، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں، اور جنت کے وارث بن جائیں۔ اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو سستا رکھا ہے انسانوں کے لیے۔ وہ کتنا مہربان رب ہے۔ اور پھر اس کے مقابلے کے اندر آپ دیکھیے کہ دوزخ پیسوں سے خریدی جاتی ہے دنیا کے اندر، اور دوزخ سے بچنے کے لیے وہ وہاں ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا، اور یہاں دوزخ پیسے خرچ کر کے لیتا ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز کر کے، غیر اللہ کے نام پر چڑھاوے، بکرے اور چھترے چڑھاتا ہے، اور جہنم کو خریدتا ہے، پیسے خرچ کر کے جہنم خرید رہا ہے۔ پھر اس کی قبر کے پھیرے لگا کر اپنے گھر سے نکل کے بس میں، ٹیکسی میں، رکشہ کے اندر بیٹھ کر وہ وہاں جا رہا ہے پیسے خرچ کر کے جہنم کو خریدنے۔ پھر دیکھیے زندہ مردہ پیر کو سجدہ کر رہا ہے، پھر اس کے گلے یا زندہ پیر کو چڑھاوے چڑھا رہا ہے، مال خرچ کر رہا ہے جہنم خریدنے کے لیے۔ کتنا زور لگا رہا ہے وہ ایڑی چوٹی کا جہنم خریدنے کے لیے، مال خرچ کر رہا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جنت کتنی سستی ہے کہ آدمی صرف عمل کرتا ہے، اور عمل کرنے کے بعد وہ عمل اس کا وہی عمل ہونا چاہیے جو عمل اس کو بتایا گیا ہے قرآن حدیث کے مطابق، وہ عمل کرتا ہے اور اسے جنت مل جاتی ہے، کوئی خرچہ نہیں ہے۔ اور یہاں اتنا خرچہ کرنے کے بعد، بکرے چھترے چڑھانے کے بعد، چڑھاوے چڑھانے کے بعد، مصیبتیں اٹھانے کے بعد، رکشہ ٹیکسی کے دھکے کھانے کے بعد، اور پھر وہ جہنم خرید رہا ہے، اور خوشی خوشی جہنم خرید رہا ہے، اور قیامت والے دن کہے گا کہ اے کاش مجھے موت آ جائے اور مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے اور مٹی برابر کر دی جائے۔ لیکن اس دن کہا جائے گا کہ ایک نہیں، ہزار موتوں کو پکار، ایک موت نہیں، ہزار موتوں کو پکار، آج موت نہیں آنے والی۔ تو آج دنیا کے اندر کتنا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے، اعلان ہے اللہ کا، آؤ اللہ کی بخشش اور رحمت کی طرف آؤ، اس کی بخشش کی طرف، رحمت کی طرف آؤ، اس کی مغفرت کی طرف آؤ، اس کی رضا کی طرف آؤ۔ لیکن آج یہ بدبخت انسان مال خرچ کر کے جہنم خرید رہا ہے اور سستی جنت نہیں لے رہا۔ یہ اس کی بدبختی اس پر غالب آئی، اور اس کو بتا دیا کہ جنت کے راستے میں رکاوٹ دو چیزیں ہیں، ایک شیطان ابلیس اور اس کے ایجنٹ، اور دوسرا تمہارا اپنا نفس
جو اپنا نفس ہے، جو دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان دونوں کے شر سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، زندہ رکھے تو دین اسلام پر، موت آئے تو شرک سے پاک ایمان پر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔